بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شہدائے کربلا کی زندگی کے بارے میں آج ایک ایسے شہید کربلا کے بارے میں ہم ذکر کریں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، انصار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے آخری شہید ہیں. آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد آپ شہید ہوئے ہیں. کیا ہم اس شہید سے اور ان کی زندگی سے واقف ہیں کہ جو کرب و بلا میں سب سے آخر میں شہید ہوتے ہیں، جن کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد شہادت کا درجہ ملتا ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی صحابی اور انصار امام حسین میں شہید ہوئے تو آپ ہیں. تو اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کون ہیں؟ دوسرا امتیاز جس شہید کے بارے میں آج ہم بیان کریں گے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ شہید کیے گئے ہیں، 2 مرتبہ شہید ہوئے ہیں، یعنی دوہری شہادت آپ کو ملی ہے، نصیب ہوئی ہے حب حسین ابن علی میں. کون ہے وہ شہید کہ جو دوہری شہادت جن کو نصیب ہوئی ہے کربلا کے میدان میں؟ آج ہم ان کا ذکر کریں گے. جی ہاں، آپ یمن سے تعلق رکھتے تھے اور یمنی نجات صحابی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن یمن سے آ کر آپ کوفے میں بس جاتے ہیں اور کوفے میں زندگی گزارتے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ. آپ کے جو آباء و اجداد ہیں، ایک عظیم وادی ہے کہ جس وادی کا نام جردان یا جردان بھی آیا ہے، جو آج کے یمن کے پائے تخت، راجدھانی، کیپٹل سٹی جس کو صنعاء کہتے ہیں، اس صنعاء سے 42 فرسخ کی دوری پر یہ علاقہ ہے، ایک وادی ہے. اس وادی میں، اس چٹان اور سنگلاخ پہاڑی علاقے میں آپ کے آباء و اجداد رہا کرتے تھے. وہاں سے آپ آتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ اور کوفہ میں مستقر ہو جاتے ہیں. وہاں پر آپ زندگی گزارتے ہیں. کرب و بلا میں جب آپ تشریف لائے، شہید ہوئے، تو آپ کی عمر 45 سال تھی، یعنی کہنا چاہیے جوانی آپ کے یہاں عروج پر تھی اور ہوش و ذکاوت کا آخری مرحلہ ہوا کرتا ہے. ایسے مرحلے میں انسان کو حق اور ناحق کو پہچاننے میں بہت ہی عقل انسان اس کو مدد دیتی ہے. لہٰذا آپ کو بھی خداوند عالم نے عقل سلیم، ایمان اور ایمان راسخ عنایت کیا کہ جو پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے مگر آپ نے حسین ابن علی کا دامن اور حق کے دامن کو نہیں چھوڑا. آپ دنیا کے بہاؤ میں نہیں بہے ہیں، یعنی جو جدھر سبھی چل رہے ہیں ہم بھی چل رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے، میں آپ کو ایک جملہ کہوں، خاص کر میرے بچوں کے لیے، میرے قوم کے بچوں کے لیے. دنیا میں وہ انسان بے نظیر ہوتے ہیں، آئیڈیل ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کو فائٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ جو دنیا جدھر جا رہی ہے، جدھر سب جا رہے ہیں ہم بھی ادھر جا رہے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنے جوانوں سے کہوں، سبھی آرٹ لے کر پڑھ رہے ہیں، میں بھی آرٹ لے کر پڑھوں. سبھی سائنس لے رہے ہیں، میں بھی سائنس لوں. سبھی ناحق کی طرف جا رہے ہیں، میں بھی ناحق کی طرف جاؤں. سبھی ایڈوکیٹ بن رہے ہیں، میں بھی ایڈوکیٹ بنوں. سبھی جو ہے وہ انجینئر بن رہے ہیں، میں بھی انجینئر بنوں. نہیں، بلکہ آپ کو الگ ہونا ہے، کچھ الگ کر کے دکھانا ہے. لیکن حق کے دامن کو مت چھوڑیے، عدل کے دامن کو مت چھوڑیے. اس طریقے سے یعنی دنیا ایک طرف جا رہی ہے، آپ اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے اگر آپ آئے، ایک یہ راستہ ہے.
تو آپ دنیا میں الگ پہچان بناتے ہیں، یا پھر نہیں، بھیڑ کو چیر کر نہیں، اس بھیڑ میں آپ ہیں مگر آپ آگے نکل جاتے ہیں۔ کرب و بلا میں یہ جو آج کے شہید ہیں کہ جن کو آخری شہید کہا جاتا ہے کربلا میں، جن کو امام حسین کے بعد شہادت نصیب ہوئی، یعنی کرب و بلا میں دوہری شہادت جن کو نصیب ہوئی، جن کا نام ہم ذکر کریں گے، انہوں نے پوری دنیا جدھر جا رہی تھی، کوفہ والے، شام والے، ادھر والے، وہ نہیں گئے، بلکہ اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے مجمع کو برعکس اس کے حسین ابن علی تک پہنچ گئے ہیں اور حق اور نور تک پہنچ گئے ہیں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو جانیں۔ جی ہاں، یہ دوبارہ شہید ہونے والے صحابی انصار امام سے کب ملے؟ کتابوں میں کسی میں لکھا ہے کہ یہ 3 محرم کو آ کر کرب و بلا میں امام حسین اور قافلہ حسینی سے ملحق ہوئے۔ کسی کتاب میں ہم کو ملتا ہے 4 محرم کو، بہت سی کتابوں میں ملتا ہے کہ کوئی واضح نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ کس تاریخ کو یہ آئے ہیں۔ چوتھی جو نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرب و بلا میں امام حسین کے ساتھ ساتھ وارد ہوئے۔ کیا مطلب؟ یعنی ورود کربلا سے پہلے آپ امام حسین کے ساتھ تھے۔ ہو سکتا ہے مکے میں، ہو سکتا ہے کہ مدینے کے راستے میں، ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوفہ کے نزدیک، بہرحال جیسے بھی ہو آپ جو ہے وہ کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گئے۔ جی ہاں، آپ اپنے ذہنوں کو کھنگالیے اور تلاش کیجئے اس شخصیت کے بارے میں، یہ کون شخصیت ہے؟ بہت عظیم شخصیت ہے، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اور کچھ خصوصیات جو ہے جو عرب میں، پورے عرب سماج میں مشہور ہے۔ جب میں عرب کہا کروں گا تو سمجھ لیجئے بلا تفریق مذہب و ملت، اور اس زمانے کا دیکھیے جب جس زمانے میں اس ٹائپ کا میڈیا نہیں تھا جو آج ہے، ٹیلی ویژن، کیمرہ، موبائل، یہ واٹس ایپ اور ٹویٹر، ٹیلی گرام، فیس بک، یہ سب نہیں تھا، تو اس زمانے میں اگر کوئی شخصیت اور کوئی ذات مشہور ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب واقعاً بہت ہی زیادہ انہوں نے زبردست کارنامے انجام دیے ہیں جس کی وجہ سے مشہور ہو گئے ہیں، یعنی اس کے لائق تھے۔ تو یہ جو آج آخری شہید ہے جن کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں، ان کا نام چلیے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ان کا نام ہے عمرو بن متاع جعفی۔ البتہ پھر میں عرض کر دوں، جیسے ہر شہید کے بارے میں ان کو متعدد ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ کسی نے عمرو کہا ہے، کسی نے عمر بھی کہا ہے، جی ہاں، کسی نے امیر جعفی کہا ہے، کسی نے سعید بن عمرو بن ابی متاع بھی کہا ہے، متعدد ناموں سے پکارا گیا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ آپ قبیلہ جعفی، جو موثق قول ہے کہ آپ کا جو قبیلہ تھا یمن کے نزدیک جو قبیلہ ہے، وہ اس قبیلے کا نام جعفی ہے، اور اس کا ایک شاخ ہوتا ہے سعد العشیرہ، آپ سعد العشیرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ بنی خثعم سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ جو بنی خثعم سے تعلق رکھنے والے سعید بن عمرو ہیں، وہ یہی عمرو بن متاع جعفی ہیں، ایک ہی شخص ہے کہ جو کرب و بلا میں امام حسین کے بعد شہید ہوئے۔ ہم واقعہ بیان کریں گے۔ آپ کی خصوصیت حسنہ کیا ہے؟ ایک، آپ بہت بڑے نماز گزار تھے، نماز گزار میں معروف تھے۔ دیکھیں یہاں سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے کرب و بلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والے شخصیتوں میں کون بے نمازی تھا؟ وہاب کلبی ابھی تازے مسلمان ہوئے ہیں، جی ہاں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو خاندانی مسلمان ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت حر ابن یزید ریاحی کی بات بھی میں کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں ملحق ہوئے ہوں، معرفت امام اور بصیرت امام کی بعد میں ہوئی ہو، مگر نمازی پہلے تھے۔ لہٰذا آپ حضرت عمرو بن متاع بہت ہی زیادہ نماز گزار شخصیتوں میں سے تھے، کوفہ میں مشہور تھے نمازی کے نام سے۔ دوسری بات، آپ سخاوت میں اور عرفان میں مشہور تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ وقت کے عارف تھے۔ آج کے زمانے میں ایک مثال دوں، البتہ مقایسہ نہیں ہے، لوگ جیسے کہتے ہیں بھائی مجتہدوں میں سب سے عارف کون ہے، تو ایک لفظ فرض کیجئے، ابھی کچھ سال پہلے انتقال کیے ہیں ہمارے اساتید میں سے ہیں، ہم نے بھی کچھ زانوئے ادب ان کی خدمت میں طے کیا ہے سرزمین قم میں، حضرت آیت اللہ بہجت۔ لہذا حضرت
آیت اللہ بہجت کا نام جیسے ہی سنتے ہیں کہ جو وہ افراد کے جو عرفان دوست ہیں فوراً ایک خاص احترام، ایک عزت خاص ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بھی اصحاب و انصار میں عرفان میں مشہور تھے، لہٰذا عارف تھے، ایک خاص احترام کرتے تھے اصحاب و انصار امام حسین بھی ان کا، کوفے کے لوگ ان کا خاص احترام کرتے تھے۔ یمنی نجات اس صحابی امام حسین علیہ السلام کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاں عارف تھے، جہاں نمازی تھے، وہیں آپ بہادری میں اور شرافت میں بہت مشہور تھے، شریف النفس تھے آپ، اور بہادری میں چونکہ یمن کے رہنے والے تھے، قد و قامت اچھی تھی، آپ مشہور تھے جنگجو، بہت ہی زبردست جنگ کرنے والے۔ خاص کر کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ کی لڑائی میں معروف تھے۔ میں اس ہاتھ کی لڑائی کی تشریح میں 2 جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ فرض کیجئے آج کے زمانے میں جس کو کشتی کہا جاتا ہے، اس میں آپ جو ہے وہ مشہور ہیں۔ دوسری بات، پرانے زمانے میں جنگوں کے کئی اقسام ہیں، یہ کبھی جنگوں کے ڈیٹیل بھی آپ پڑھیے گا، تب کرب و بلا کے میدان میں رنگ برنگے جنگوں کے انداز بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ جو ہے وہ تن بتن لڑائی میں بہت ہی مشہور تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک جنگ ہوتی ہے کہ پورا لشکر آ جاتا ہے، یا 4000 5000 3000، اور ایک انسان اکیلا لڑ رہا ہے، یا نہیں اس کے ساتھ بھی بہت سارے لڑ رہے ہیں۔ اور یہ ایک نہیں، جنگ بدر میں آپ نے دیکھا ہوگا، شروع میں جو محمد رسول اللہ فلم بھی بنائی ہے اس میں بھی عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے، تن بتن لڑائی ہو رہی ہے، یعنی ایک ایک کے مقابلے میں۔ یزیدی لشکر نے جب جناب عمر بن متاع جوفی کو تن بتن لڑتے ہوئے دیکھا، اور آپ تن بتن جنگ میں ایک ایک کو جو ہے وہ مسمار کر رہے ہیں، فنار کر رہے ہیں، تو عمر سعد نے کہا نہیں، یہ تن بتن جنگ اس سے نہیں کیا جا سکتا ہے، سب مل کر حملہ کرو۔ بہرحال وہ ہم بتائیں گے۔ ایک خصوصیت جو آپ کی ہے اور آج ہمارے جوانوں کو بھی ہونی چاہیے، آپ تہذیب اور تمدن، جو کلچر سویلائزیشن اور جو فرہنگ اور کلچر ہے، امام حسین علیہ السلام کے تہذیب کے عاشق تھے۔ ایک ایسے صحابی تھے جو امام حسین کے اخلاق، کردار، کلچر، فرہنگ، ہر چیز پہ نثار ہو جایا کرتے تھے، عاشق ہیں، ہمیں بھی ایسے ہونا چاہیے۔ یعنی آنکھوں کو بند کر کے، معصوم ہے تو بس بات ختم، بغیر چون چرا کے آپ جو ہے وہ امام کی اطاعت کرتے تھے، عاشق حسین علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ آپ مقتل میں، ایک روایت میں یہ ہے کہ مالک بن انس کے بعد گئے اور شہید ہو گئے، اور ایک روایت یہ کہ نہیں، آپ حضرت جون بن ہوے کے بعد مقتل میں گئے اور آپ شہید ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہاں پر ایک بات عرض کر دوں جو بہت ہی اہم ہے، آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد جنگ کر رہے ہیں ہاتھوں سے اور زبان سے امام حسین علیہ السلام کی ثنا، مدحت اور تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عجیب عالم ہے۔ کیا مطلب؟ ان کے ذات میں، خون میں اور رگ رگ میں حسین ابن علی بس چکے ہیں، ملکہ ہو گیا ہے، یعنی جنگیں بھی لڑ رہے ہیں مگر حسین کی فضیلت بیان کرنا نہیں چھوڑا۔ آج اس طریقے سے ہمارے جوانوں کو بھی حسین کو پہچاننا چاہیے۔ جی ہاں، آپ نے رجس پڑھا، میں نے عرض کیا رجس سے بھی انسان کی ذات اور شخصیت سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے کہا انا ابن جعفی و ابی متا، کہ میں جعفی کا فرزند ہوں اور ابی متا ہوں، وفی یمینی، اور میرے ہاتھ میں، البتہ یہاں یمینی کا مطلب داہنا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن سب ہاتھ مراد لیتے ہیں۔ وفی یمینی مرحف قطع، میرے ہاتھوں میں شمشیر برندہ ہے، وسمر سنانہ لما، اور سنا اور میرے نیزے کی تیغ جو ہے وہ لما، چمکتا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کبھی بھی زنگ نہیں لگا، میں نصرت حسین میں ہمیشہ تیار ہوں اور آمادہ ہوں۔ یرا لہو من ضوئہ شعاع، کہ جس کی چمک سے شعائیں نکلتی ہیں اور آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں۔ قد طاب لی فی یوم القرا، اور آج کے دن نصرت حسین میں لڑنا میرے لیے گوارا ہے اور میں اسی کو پسند کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے، 45 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں، کل بھی مرنا ہے، آج بھی مرنا ہے، لیکن مرو تو ایسی موت مرو، یعنی حق کے اوپر مرو، یعنی دامن حسین تھامے رکھو۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں مولائی،
वो नहीं कि हाँ जंजीरें डालनी है गले में, तोक में, और यहाँ बुंदे, वहाँ फला, और यहाँ धमाका, और अली अली और हुसैन हुसैन कर रहे हैं मगर नमाज से दूर हैं, और इरफान से दूर हैं, और मुज्तहिदों से दूर हैं, उनके फतवों से दूर हैं, अजीब अजीब खुराफाती कर रहे हैं, गंदे गंदे जो है वो मोतियाँ गले में डाल रखी हैं। हम साहब मलंगी हैं, हम इमाम के चाहने वाले हैं, हम इमाम के मौलाई हैं। जी हाँ, जो मौलाई सही हैं, तहजीब व तमद्दुन, अखलाक, तमीज़, साफ़ सफाई के साथ हैं, ज़माने के एतबार से जिनको देख के लोगों को पसंद आता है वो ठीक है, मगर ये सब जो है वो खुराफात से अक़ल सलीम, तहजीब, तमद्दुन, बहदाश्ती, साफ़ सफ़ा, कहते हैं मोमिन हमेशा जो है वो साफ़ सफ़ा रहता है। लेकिन हम बहरहाल बहुत सी चीज़ें देखते हैं कि जो आज के ज़माने में है। बहरहाल मैं अर्ज़ करूं, आपने फरमाया क़त्ताब अली फ़ी यौमिल क़रा, आज के दिन बेहतरीन दिन है जंग के लिए, क्यों मैं हक़ पे हूँ। दून अल हुसैन वल्लहु दिफ़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बगैर ना ज़िंदगी है और ना जो है वो जंग है, लिहाजा हुसैन इब्न अली के साथ रहना गवारा है मुझे, और इसी के दिफ़ा मुझे गवारा। दून के मतलब यहाँ गवारा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने आपको आलम तन्हाई में, आलम गुरबत में पुकारा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, जल्दी जल्दी मैं जुमला कहूँ, आप भी जब मुसीबत में पड़ते हैं, कोई परेशानी में पड़ते हैं, खुदा न खास्ता किसी को ऐसा दिन देखना पड़े, तो अपना ही याद आता है जिस पे भरोसा होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी मंजिल पे जब जा रहे हैं तो इमाम हुसैन ने आलम गुरबत में और आलम तन्हाई में जिन असहाब व अंसार को अहले बैत के बाद पुकारा है, वो हज़रत मुस्लिम को कहा, या मुस्लिम इब्न अकील, या ज़ुहर इब्न कैन, या उमर इब्न मता। तो हज़रत आमर इब्न मता को इमाम हुसैन ने आलम गुरबत में और आलम तन्हाई में पुकारा। बस आखिरी जुमला है कि आप करबो बला में गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इज़्न लेकर, और जाने के बाद जंग शुरू हुई तन बतन। जब मुकाबला हुआ तो लोगों को मिसमार और फिन्नार करते चले गए। तब उमर साद ने हुक्म दिया कि सब ये अलगार बोलो, सब ने ये अलगार किया। अकेले हैं, बहरहाल कितनी जंगें लड़ें, कितनों को फिन्नार करें। आप ज़ख्मों से यानी तलवारों से बदन को काट दिया गया, खून का फवारा जानी होने लगा, मगर जिक्र हुसैन बंद नहीं हुआ। उसके बाद आपने याद खुदा की और इस दुनिया से लोगों ने समझा चले गए, आप बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। जी हाँ, उसके बाद आपकी तलवार ले ली गई। उसके बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए और निदाई बुलंद हुई, क़द क़ुतिल हुसैन, और यजीदी लश्कर जो है वो नारा बुलंद करने लगे। और मैं अपने जुमलों में कह दूं, वो खुश होने लगे, या हज़रत ज़ैनब को जो है वो चिढ़ाने लगे, या अहले बैत को डराने और धमकाने लगे, तलवार और नेज़ों को मारने लगे। तो इस शोर व गुल को सुनने के बाद एक मरतबा आप होश में आए और आप जो है वो गुर्रा कर, कातिलीन इमाम हुसैन, मेरे हुसैन को तुमने कत्ल कर डाला, बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो आप जो छुपा वो खंजर था, उस खंजर को निकाला और आप जो है उन कातिलीन हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर हमला आवर हुए। लिहाजा यहाँ दो शकी, उर्वा बिन बत्तान सालबी और एक जो है ज़ैद बिन रक्काद जनबी आए, और ये दोनों शकी आने के बाद अपनी तलवारों से आपको जो है वो काट के बेहोश और फिर दोबारा जो है वो शहीद कर दिया। तो इस तरीके से आप सहाबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो नुसरत इमाम हुसैन में 2 मरतबा शहादत आपको मिली है। एक मरतबा आप ज़ख्मी होकर बेहोश हो गए तो लोगों ने सोचा कि आप शहीद हो गए, और दूसरे मरतबा इस तरीके से 2 कातिल के हाथ से आप शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।